اس طرح سے ہمارے اندر یہ ڈالا گیا کہ تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد بنو ورنہ تم دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ چنانچہ اکثریت نے اس خوف سے امام ابو حنیفہ کے مذہب پر 400 سال کے بعد عمل کرتی رہی، چلتی رہی۔ اور اب دھیرے دھیرے پھر کیا ہوا؟ ان حنفیوں میں دراڑیں شروع ہو گئیں، خود حنفی مذہب میں دراڑیں شروع ہوئیں، ان میں اختلافات پیدا ہوئے، اور اس اختلاف اور یہ سب شیطانی چالوں سے حنفیوں کے اندر اختلاف، اور اتنے خطرناک فتنے جنمنے لگے۔ سارے حنفی تھے لیکن ان میں اتنے خطرناک فرقے جنم لینے لگے کہ الامام والحفیظ۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں، کہیں دین الہی کے نام پر فتنے بپا ہوئے، اکبر نے دین الہی قائم کیا، دین الہی کے نام پر فتنے بپا ہوئے، تو کبھی انکار حدیث کے فتنے، حدیث کا انکار، ایسے بھی فتنے پیدا ہوئے کہیں، اور کبھی کوئی بریلویت کے نام پر لے کے اپنا جھنڈا کھڑا ہوا کہ ہم بریلوی ہیں، تو کہیں کوئی دیوبندیت کے نام پر، یہ سب حنفی ہیں، کہیں کوئی دیوبندیت کے نام پر جھنڈا لے کر کے کھڑا ہوا، تو کہیں کوئی قادیانیت اور مرزائیت کے نام پر اپنا جھنڈا لے کر کے کھڑا ہوا، اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی، یہ سب حنفی ہیں۔ قادیانی بھی حنفی تھا، مرزائی بھی حنفی تھا، اور اس کا ثبوت میں دوں گا، میرے پاس موجود ہے، وہ پکے درجے کا حنفی اور مرزائی تھا۔ آج میں بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، تاریخ کی روشنی میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقلید نہ کرنے کی وجہ سے آدمی فتنوں میں پڑتا ہے، غیر مقلد جو ہیں وہ کافر ہیں، فتنوں میں پڑتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ تقلید یہ کیا ہے۔ چنانچہ اس کے اندر مرزائیت اور اسی حنفیت کی گود سے مرزا غلام احمد قادیانی اور مرزائیت کی شکل میں یہ پیدا ہوا، اسی حنفیوں کے اندر بہائیت اور چکرالیت نے جنم لیا، چنانچہ اسی کے اندر تبلیغیت، مودودیت اور یہ جتنے فتنے آج ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر پنپ رہے ہیں، یہیں سے یہ تمام سب فتنے سب انہی حنفیوں سے پیدا ہوئے، اور یہ تمام سب آگے آ گئے، اور ان کے چہرے جب حق پسندوں نے دیکھے اور ایک دوسرے کے سامنے ہوئے، تو اب حنفی ہی اپنے حنفی بھائی کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہا ہے، حنفی کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہا ہے۔ دیوبندی حنفی کو کہہ رہا ہے تو کافر، اور حنفی اور بریلوی دیوبندی کو کہہ رہا ہے تو کافر، ایک دوسرے کو انہوں نے کافر کہنا شروع کیا، کفر کے فتوے لگانے شروع کیے، اور یہ اس کے اندر قادیانیت، مرزائیت، یہ تمام سب حق پسندوں نے دیکھا تو ان سب کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، اور باقاعدہ ان سے مناظرے ہوئے۔ علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ شیر پنجاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کو، اور جو ہے انہوں نے مناظرے کیے۔ چنانچہ میرے عزیز، میرے دوست، اس طرح سے حنفیت کے اندر مختلف ٹکڑیاں اور مختلف جماعتیں وجود میں آئیں، اور آج بھی یہ جماعتیں، یہ تحریکیں، یہ تنظیمیں اور یہ فرقے ہمارے ملکوں کے اندر موجود ہیں، ایک دوسرے سے لڑ بھیڑ رہی ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہی ہیں، لیکن اپنے اپنے دائروں سے، اور ایک دوسرے کو الزامات اور اتہامات لگا رہی ہیں، لیکن اپنے اپنے دائروں سے باہر نہیں ہو رہی۔ چنانچہ ہندوستان، صوبہ اتر پردیش، ضلع بریلی کے اندر، ضلع بریلی سے شہر ہے، وہاں پر ایک فتنہ بریلویت کا نکلا جو خود حنفی تھا، اور اس کے بانی اور اس کے فاؤنڈر جو تھے وہ احمد رضا خان صاحب تھے۔ احمد رضا خان صاحب جن کے باپ کا نام نقی علی خان، اور ان کے باپ کا نام یعنی ان کے دادا کا نام رضا علی خان تھا، یہ ان کے جو ہے احمد رضا خان صاحب یہ رضا علی کے پوترے ہیں، اور یہ خاندان حنفیوں کا مشہور خاندان ہے جو آج بھی سوداگر محلہ بریلی کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ اس مشہور خاندان میں، حنفیت کے اس مشہور خاندان میں سن 1856 عیسوی اور سن 1272 ہجری کے اندر خان صاحب پیدا ہوئے۔ تاریخ ذرا یاد رکھیں، 1856 ہجری عیسوی اور 1272 ہجری کے اندر پیدا ہوئے۔ یہی وہ خان صاحب ہیں جنہیں آج مجدد ملت، مسلک اعلی حضرت، فاضل بریلوی اور نہ جانے کن کن القاب سے یاد کیا جاتا ہے، اور آج ہمارے ہندوستان کے اندر آج بھی میری گاڑی میں وہ کیسٹ موجود ہے، میں سن رہا تھا، اعلی حضرت کے نعرے اور یہ دعائیں کی جاتی ہیں کہ اے اللہ ہمیں اعلی حضرت کے مسلک پر اور ان کے مذہب پر موت دے، اور انہی کے نقش قدم پہ چلا، اور انہی کے طور اور طریقے پہ چلنے کی، اور انہی کے ایمان اور عقیدے پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ آج بھی اپنی کتابوں کے اندر، اپنی تحریروں کے اندر، اپنی تقریروں کے اندر ہمارے ملک
ملک کے علماء یہ بیان کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ اور ان کی حقیقت کیا ہے، بریلویت کیا ہے، بریلویزم کیا ہے، یہ انشاءاللہ کسی اور موقع کے لیے میں ادھار رکھتا ہوں۔ میں انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک کے اوپر بھی گفتگو کروں گا۔ سر دست چونکہ میرا موضوع جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مقلدین دیوبند کی ڈائری، مقلدین دیوبند کی ڈائری، یہ میرا موضوع ہے، اور یہ میں آ رہا ہوں، یہ میں تاریخی کچھ باتیں بیان کرتے 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 دھیرے دھیرے میں اس کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ کس طرح سے اسلام کے اندر چار ٹکڑے، پھر خود مذہب حنفی کیسے بڑھا ہمارے ملکوں کے اندر، پھر اس کے اندر کیسے اختلافات پیدا ہوئے کہ حنفیوں کے اندر خود اختلافات پیدا ہو گئے، کئی جماعتیں نکلیں۔ اب چنانچہ چار بڑی جماعتیں ہمارے ملک کے اندر دیوبند بریلی شریف سے نکلیں، جس کو شریف کہا جاتا ہے۔ سوداگر احمد رضا خان صاحب پیدا ہوئے سن 1856 عیسوی 1272 ہجری کے اندر۔ یہی وہ خان صاحب ہیں جنہوں نے صوفیت جو تھی، سادھو سنتوں کا، جنہوں نے اسلام کو بالکل ملغوبہ بنایا ہوا تھا سادھو سنتوں نے، اس احمد رضا خان صاحب نے اس صوفیت جو گونگی تھی، بہری تھی، اس کو احمد رضا خان نے زبان دی، اس کو قرآن و حدیث کے تعویلات کر کر کے اور موضوع اور گڑھی ہوئی حدیث بیان کر کر کے اس صوفیت کو، جو حقیقت میں یہودیت اور برہمنیت اور اسی طرح سے نصرانیت کی بھیس کی حقیقت تھی، لیکن اسلام کے بھیس میں ہمارے ملکوں میں یہ تحریک موجود تھی، اس گونگی اور بہری تحریک کو، صوفیت کو اس احمد رضا خان نے ایک زبان دی، اس کو بولنا سکھایا، اس کو علم کلام دیا۔ چنانچہ یہ اس کے ماننے والے، احمد رضا خان صاحب کے ماننے والے اور ان کے پیروکار اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے سن 1283 ہجری مطابق 1867 کے اندر، وہ تاریخ تھی 1856 اور یہ ہے 1867، اور ہجری 1283 اور وہ تھی 1272، یعنی 11-12 سال بیچ میں فرق ہے۔ 11-12 سال محرم کی 15 تاریخ کو احناف یعنی حنفیوں کا ایک گروہ، حنفی لوگوں نے، حنفیوں کی ایک جماعت ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش یو پی کے اندر ایک شہر دیوبند واقع ہے، اس شہر دیوبند کے اندر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ احمد رضا خان کے پیدا ہونے کے 12 سال کے بعد، جب احمد رضا خان صاحب 12 سال کے تھے، تو بریلی دیوبند شہر کے اندر ایک بنیاد رکھی، شہر دیوبند کے اندر، جسے بنیاد رکھنے والے اور اس کے فاؤنڈر جو تھے مولوی محمد قاسم نانوتوی اور ان کے ہمراہ مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی، یہ دو شخصیتیں تھیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کے نام سے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ اس طرح ان دونوں بزرگوں کے ہاتھوں سے مدرسے دیوبند کی بنیاد پڑتی ہے، اور یہی وہ شہر ہے جس کی طرف منسوب کر کے آج اپنے آپ کو لوگ دیوبندی کہلاتے ہیں۔ سمجھ آئی اب دیوبندی کی حقیقت؟ یہی وہ شہر ہے جس کی طرف اپنی نسبت کر کے لوگ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے اور کہلواتے۔ اس شہر دیوبند کے سلسلے میں میرے ذہن میں اچانک ایک شعر یاد آ گیا کہ عامر عثمانی تجلی دیوبند بہت بڑے رائٹر تھے، مر گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، سمجھ رہے ہیں، انتقال کر گئے۔ وہ شہر دیوبند سے نکالتے تھے تجلی، ان کا منہج کیا تھا، ان کا مذہب کیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ان کی کتابوں میں عجیب و غریب باتیں ملتی۔ چنانچہ وہ اس مجلے کے اندر انہوں نے کسی زمانے میں دیوبند شہر کے اوپر ایک چند اشعار کہے تھے، وہ مجھے برجستہ یاد آ رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو سناؤں۔ دیوبند، دال یہ واو بے نون دال، اس کے اندر یہ کلمات ہیں۔ عامر عثمانی نے کہا کہ دغا کی دال ہے، دیوبند میں دال، دغا کی دال ہے، یاجوج کی ہے یہ اس میں، یاجوج ماجوج جو فتنہ نکلے گا، دغا کی دال ہے، یاجوج کی ہے یہ اس میں، وفا فروشی کی ہے واو تو بدی کی بے اس میں، وفا فروشی کی ہے واو تو بدی کی بے اس میں، جو اس کے نون سے نارے جہیم غلطاں ہے تو اس کے دال سے دہقانیت نمایاں ہے، ملے یہ حرف تو بیچارہ دیوبند بنا، برے خمیر سے یہ شہر ناپسند بنا، برے خمیر سے یہ شہر ناپسند بنا۔ غرض یہ شہر کی بات ہے، دیوبند، جہاں دیوبند ہیں۔ اصل میں دیوبند میں ایک بات اور بھی ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا ہندوؤں کا
देवता की मंदिर भी है वहां, इसी वजह से उसको देवता कहते थे, देवता देव है, उस वजह से उसका नाम देवबंद पड़ा। समझ रहे, जहां देवबंद है, क्या बंद है? देव जानते हैं ना, जन्न भूत प्रेत देव, वो देवबंद हैं। बहरहाल अपने आप को ये देवबंदी कहलाते हैं। ये मुसलमान हैं, काफिर नहीं है, ये मुसलमान हैं, हनफी हैं, अपनी निस्बत ये अहले सुन्नत वल जमात की तरफ करते हैं, और मजहबन ये लोग भी हनफी हैं, जिस तरह बरेलवी हनफी हैं इसी तरह ये भी हनफी हैं। बरेलवी अपने आप को सुन्नी हनफी कहते हैं, ये अपने आप को सुन्नी हनफी कहते हैं, लेकिन मसलकन जिस तरह बरेलवी सूफियों की राहों पर है, इसी तरह मसलकन अहले देवबंद भी सूफियों की राहों पर हैं। अकीदे और मनहज इनके अंदर अशरी और मातुरीदी, यानी बरेलवियों का भी अकीदा और मनहज अशरी मातुरीदी है, और अहले देवबंद का जो देवबंदी हैं इनके भी अकीदे अशरी मातुरीदी हैं। सिलसिले तसव्वुफ जो है, तसव्वुफ का जो सिलसिला है बैत का, तमाम सिलसिलों में ये देवबंदी मुंसलिक हैं। जिस तरह इनके भाई बरेलवी, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी इसके अंदर मुंसलिक हैं, इसी तरह देवबंदी हजरात भी कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी इनके अंदर ये सब मुंसलिक हैं। गरज कि जिस तरह बरेलवी मजहबन क्या है? हनफी है, इसी तरह देवबंदी भी मजहबन हनफी हैं। जिस तरह बरेलवी अकीदे और मनहज के अंदर अशअरी और मातुरीदी हैं, इसी तरह देवबंदी भी अकीदे के अंदर अशअरी और मातुरीदी हैं। जिस तरह बरेलवी मसलकन सूफियों संतों की राहों पर हैं, तो देवबंदी भी उन्हीं सूफियों संतों की राहों पर हैं। बरेलवी चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी, नक्शबंदी हैं, तो देवबंदी भी चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी हैं। बरेलवी फिक्री तौर पर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को अपना इमाम मानते हैं, तो देवबंदी भी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को अपना फिक्री इमाम मानते हैं। अब आप सोचते होंगे तो फिर इनमें फर्क क्या रहा? अब इनमें फर्क क्या रहा? तो मैं बताऊं, अगर इनमें कहीं फर्क आता है तो आगे चल करके आता है, आगे चल करके, यानी इस वक्त फर्क आ रहा है तो आगे चल करके आता है। यूं कि देवबंदी उसूल और फुरू में मोहम्मद कासिम नानोतवी साहब के पैरोकार और मुत्तबे हैं, और बरेलवी उसूल और फुरू में अहमद रजा खान साहब के मुत्तबे और पैरोकार हैं। ये इन दोनों के अंदर बुनियादी फर्क है, समझ रहे हैं? बरेलवी एक और फर्क है। बरेलवी अलल ऐलान डंके की चोट पर अपने अकीदे को, अपने मनहज को, अपनी फिक्र को लोगों के सामने बयान करता है कि मेरा ये मनहज है, मेरा ये अकीदा है, मेरा ये मसलक है। लेकिन देवबंदी हजरात यही सब कुछ करते हैं, लेकिन पर्दे के आड़ में करते हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। हाँ, साफ भी नहीं आते, खुल के भी नहीं आते, छुपा के ये तमाम सब पर्दे में करते हैं, और बज़ाहिर वो बरेलवियों को ताने देते हैं और उन्हें कबूरी कहते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर आपस में मफाहमत और दोस्ती करने की बेहद ये कोशिश भी करते हैं बरेलवियों से। और मेरे पास ये किताब मौजूद है, ये इंशाअल्लाह ताला रहेगी, आखिर वक्त तक रहेगी, अहकामे शरीयत मुस्तफ़ा मसाइले सुन्नत व बिदात, जिसमें शरीयत रसूल के फ़िक़ही मसाइल। गरज लिखने वाले मुफस्सिरुल कुरान मौलवी शाहिद हसन कासमी, उस्ताद शोबे अरबी दारुल उलूम देवबंद। और ये छपी हुई कहाँ से है मेरे भाई, ये भी बता दूं, ये है मकतबा सीरतुन नबी सैयद मंजिल निज़ जामा मस्जिद देवबंद यूपी। ये वहां से छपी हुई किताब है, और इसके मिलने के पते दिल्ली वगैरह सब कुछ, मुजफ्फरनगर भी है। और ये किस सन में छपी है? ये तारीख तबात है 2 शाबान 1412, यानी 1992। हाँ, उसके अंदर ये किताब छपी है, और मुफ्ती दारुल उलूम मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब की बाकायदे मोहर भी है। बहरहाल इस किताब के हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। तो गलत कह रहा था मैं ये कि यही सब कुछ वो लोग करते हैं, और आपस में ये लोग मफाहमत की कोशिश भी करते हैं, और ताल्लुकात में आपस में ताल्लुकात पैदा करने की बहुत इतनी कोशिश
کرتے ہیں اور اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ جس طرح بریلوی لوگ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم اور اسی طرح سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو